بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے چیلنجز اور ایشوز کے بارے میں بات شروع کی ہوئی ہے. آج کل ہم چاہ رہے ہیں جتنے بھی ایشوز ہیں، جتنے بھی چیلنجز ہیں جو گورننس سے ریلیٹ کرتے ہیں، جو گورنمنٹ سے ریلیٹ کرتے ہیں، جو بیوروکریسی سے ریلیٹ کرتے ہیں، جو ہمارے سوشل سیکٹر سے ریلیٹ کرتے ہیں، جو ہمارے لوگوں سے ریلیٹ کرتے ہیں، ان سب کو ہم اچھی طرح یہاں پر ڈسکس کریں، ان پہ کنٹمپلیٹ کریں، ان پہ سوچیں کہ ہم پہلے سے بہتر کیسے ہو سکتے ہیں. وہ کون سے ایسے کام ہیں جو کر کے ہم اپنے ملک کی بہتری میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے یاد آ گیا. یہ حصہ ڈالنے سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. میں ایک آرگنائزیشن میں کام کرتا تھا. اس آرگنائزیشن میں جو ٹائمنگز تھیں وہ ظاہر ہے باقی آرگنائزیشن کی طرح 8:30 بجے وہ آرگنائزیشن شروع ہوتی تھی. کافی بڑی کارپوریٹ سیکٹر کی وہ آرگنائزیشن تھی. میں ایز اے جونیئر آفیسر، ظاہر ہے میرے اوپر کافی بڑے بڑے آفیسرز بھی تھے. میری وہ پروفیشنل زندگی کی ابتدا تھی. تو وہاں پر ایک جنرل مینیجر صاحب تھے جو جب بھی آتے تھے وہ آ کے سارے کوریڈور کی بتیاں بجھاتے ہوئے اپنے دفتر چلے جاتے تھے. اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہ جو آرگنائزیشن تھی، اس آرگنائزیشن کا جو فیس تھا، یعنی کہ جہاں سے کوریڈور گزر رہا تھا، وہ سارا شیشے کا بنا ہوا تھا. اس میں سے روشنی ویسے ہی بہت زیادہ اندر آتی تھی، لیکن ہماری لائٹ ساری کی ساری چلی رہتی تھی. چاہے وہ میرے آفس کی لائٹ ہے یا میرے کوریڈور کی لائٹ ہے یا ایون گھر کی لائٹس آن ہے تو آن ہے. کسی جگہ پر بیٹھے ہیں تو یہ بھول ہی جاتے تھے کہ جب ہم جا رہے ہیں تو ہمیں یہ لائٹ آف بھی کرنی ہے. تو میں نے ایک دن اپنے کولیگ سے ویسے ہی پوچھا. میں نے ان صاحب کا نام لے کر میں نے کہا، یار یہ کیا کرتے جاتے ہیں؟ میں 1-2 دفعہ ان کے ساتھ آیا ہوں، یہ آگے تھے میں پیچھے تھا، اور میں نے دیکھا کہ یہ پہلے ادھر جاتے ہیں سوئچز بند کرتے چلے جاتے ہیں، پھر ادھر جاتے ہیں سوئچز بند کرتے جاتے ہیں، پھر ادھر جاتے ہیں سوئچز بند کرتے چلے جاتے ہیں، اور اس طرح یہ سوئچز بند کرتے چلے جاتے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ کو پتا ہے انہوں نے مجھے کیا جواب دیا؟ وہ جو میرے کولیگ تھے انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ان کا مطلب کیا تھا. خیر، میں نے بھی کچھ چھان بین کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی. کچھ عرصے بعد اتفاق ایسا ہوا کہ مجھے انہی کا سبارڈینیٹ بنا دیا گیا. اب میں ان کے ساتھ کام کر رہا تھا. کام کرتے کرتے he was a very good officer, very honest officer with a great integrity. کام کرتے کرتے ان کے ساتھ میری فرینکنس بھی ہو گئی. اسی فرینکنس میں نے ایک دن ان سے پوچھ لیا. میں نے کہا، سر آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے. انہوں نے کہا، ضرور پوچھو. میں نے ان سے کہا، سر میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے آپ صبح جب آتے ہیں آ کے آپ لائٹس بند کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے پیچھے کیا حکمت کار فرما ہے؟ کیا سائیکالوجی ہے اس کے پیچھے؟ اور وہ کون سی ایسی اسٹریٹجی ہے جس کی وجہ سے آپ یہ سارا کچھ کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جو آگے سے مجھے جواب دیا، وہ جواب بھی آج تک مجھے یاد ہے اور میں اس پہ عمل بھی کرتا ہوں. انہوں نے پہلی بات تو یہ کی، انہوں نے کہا، ہاں مجھے پتا ہے لوگوں نے میرے بارے میں تمہیں کیا کہا ہوگا. یہ کہا ہوگا کریک ہے، بد دماغ ہے، ڈفر ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے چیزوں کا. کہ مجھے یہ ساری چیزیں قبول ہیں، مجھے لوگوں کے یہ القاب بھی قبول ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن میں آج تمہیں ایک چیز ضرور بتا دوں. میں جب آتا ہوں تو میرا دل جلتا ہے، دل کڑتا ہے کہ اس آرگنائزیشن میں اتنی لائٹ ضائع ہو رہی ہے جس لائٹ کا کوئی مصرف نہیں ہے. یہ اگر کوئی ایسا کوریڈور ہوتا جس میں ہمیں لائٹ کی ضرورت ہوتی تو میں اس کو بند نہ کرتا. لیکن یہ ساری شیشے کی دیوار ہے اور ساری لائٹ، اور اتفاق سے اٹس فیسنگ سن. صبح جب سورج نکلتا ہے
تو اس وقت یہاں پر لائٹ آنا شروع ہو جاتی ہے اور 1:30 بجے تک اس کے اوپر لائٹ رہتی ہے. تو میں صرف اس لیے یہ بجلی جو ہے یہ بند کرتا رہتا ہوں, یہ لائٹس آف کرتا رہتا ہوں, یہ سوئچز آف کرتا رہتا ہوں کہ ہاں بجلی کیوں ضائع کی جائے. یہ بجلی جو بچے گی کسی اور کام آئے گی. اور میں اس وقت بھی نہیں سمجھا. میں نے کہا سر یہ بچانے کا کیا مسئلہ ہے, ہماری آرگنائزیشن امیر آرگنائزیشن ہے, وہ اپنا بل دیتی ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. تو اس پر انہوں نے مجھے کہا کہ تم کہتے تو ٹھیک ہو, لیکن تم خود سوچو کہ ہمارے جو ریسورسز ہیں اگر ہم ان کو اسی طرح ضائع کرتے چلے جائیں گے تو ایک دن یہ ریسورسز ہمارے لیے بہت مہنگے ہو جائیں گے. ہم ان ریسورسز کے پیچھے بھاگیں گے اور یہ ریسورسز ہمارے ہاتھ نہیں آئیں گے. اور اگر ہم ان ریسورسز کو بچانا شروع کر دیں تو ہو سکتا ہے کسی اور کا بھلا ہو جائے. اور یہ جو میں لائٹس بند کرتا رہتا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنی طرف سے, یہ وہ صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں پاکستان کی ترقی میں اپنا ایک حصہ ڈال رہا ہوں, چاہے وہ بہت چھوٹا سا حصہ ہے. لیکن ظاہر ہے اگر یہ چیز سارے لوگ سمجھ آئیں اور یہ کام کرنا شروع کر دیں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بہت سارے ریسورسز آٹومیٹکلی سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے ان کو ضائع نہیں کرنا. پانی, دنیا جب شروع ہوئی, جب قبائل بننا شروع ہوئے تو چھوٹی موٹی جنگیں جب شروع ہوئیں تو وہ پانی پر تھیں. پھر انسان نے پانی دریافت کر لیا, پھر پانی بہت زیادہ دریافت کر لیا, پھر پانی پر جنگیں ختم ہو گئیں. لیکن اب وہ دور پھر آ رہا ہے کہ آئندہ جو جنگیں ہوا کریں گی وہ پھر پانی پر ہوا کریں گی. لیکن ہم کس بے دردی سے پانی استعمال کرتے ہیں, کس بے دردی سے اس کو ضائع کرتے ہیں. کبھی ہم نے سوچا ہے ہم ابھی بھی اپنے گھروں کی لائٹس, باہر کی لائٹس, اپنے آفسز کی لائٹس ہم بند کرنے کا سوچتے بھی نہیں. وجہ اس کی کیا ہے؟ وی ڈونٹ ٹیک آنرشپ. ہم اپنے آپ کو اس کا آنر ہی نہیں سمجھتے. اور یہ ایک بہت بڑا نیگیٹو پوائنٹ ہے ہمارے اندر کہ ہم چیزوں کو آن نہیں کرتے. اگر ہم چیزوں کو آن کرتے ہوتے تو گورنمنٹ کی بسوں کو آگ لگاتے, سرکاری گاڑیوں کو آگ لگاتے, سرکاری عمارتوں کو آگ لگاتے. وہ میرے پیسے سے بنی ہیں. یہ جتنی سرکاری چیزیں بنی ہوئی ہیں ان میں میری انویسٹمنٹ شامل ہے. میں ٹیکس دیتا ہوں, آپ ٹیکس دیتے ہیں, آپ کے پیرنٹس ٹیکس دیتے ہیں, آپ کے دوست ٹیکس دیتے ہیں. یہ سارے لوگ جو ہیں ان کا پیسہ اس میں شامل ہے. اس کا مطلب اس قوم کا پیسہ انویسٹ ہوا اس گورنمنٹ میں. اور گورنمنٹ کو اگر ہم نے نقصان پہنچانا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم اپنے آپ کو نقصان پہنچانا شروع کر دیں, ہم اپنے آپ کو گولی مار لیں. اس کے پروٹیسٹ کرنے کے بہت بہتر طریقے بھی ہیں. اور وہ پروٹیسٹ جو ہیں وہ بھی بہت کامیاب ہوتے ہیں جس میں آپ کسی چیز کو توڑ پھوڑ نہیں کرتے. اپنی ہی چیزوں کو توڑنا پھوڑنا یہ کہاں کی بہادری ہے یا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے اس کی. ہمیں ان چیزوں کو ریئلائز کرنا چاہیے. یہ ملک ہمارا ہے. وی آر دی آنرز آف دس کنٹری, اینڈ ونس وی آر دی آنرز آف دس کنٹری, ایوری تھنگ belonging to this country has our stake in it. And once we have a stake in it, we should take care of it. جو کہ ہم بالکل بھی نہیں کرتے. اور میں ان صاحب کی بات آپ سے کر رہا تھا کہ جب انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میں پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ ڈال رہا ہوں, آپ یقین کریں جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں یہ 88 کی بات ہے. آج اس بات کو 25 سال ہو گئے, ہے نا, کہ 35 سال ہو گئے. 25 سال بعد بھی مجھے یہ بات یاد ہے. اور میں خود آئی ٹیک ایکسٹرا کیئر ٹو بی کیئرفل. اور میں جہاں کہیں جاتا ہوں, اگر میں کلاس میں جاؤں تب بھی, اگر میں اپنے آفس میں ہوں تب بھی, اور اگر میں اپنے گھر پہ ہوں تب بھی, میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنی لائٹ مجھے آپٹیملی چاہیے میں وہی لائٹ, اتنی ہی لائٹ چلاؤں اور اتنے ہی باقی ریسورسز جو ہیں ان کو استعمال کروں. آپ لوگوں کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے یہ ریسورسز آہستہ آہستہ ختم کیوں ہوتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے آبادی بڑھ رہی ہے, پاپولیشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے. وہ پاپولیشن جو پاکستان بننے پر 35 ملین تھی
3.5 करोड़ थी, आज 20 करोड़ के करीब पहुंच गई है। हम अभी भी 18 करोड़ या 18.5 करोड़ कहते हैं। हम कहते हैं जी 18.4 184 मिलियन है। लेकिन अगर इसका आज सेंसस हो तो शायद हमें पता चले कि ये बात 18.4 से काफी आगे बढ़ चुकी है। और जब इतना बड़ा मुल्क हो, इतने ज्यादा लोग हों और उसमें से 40% डिपेंडेंट हों, तो मुल्क ग्रो कैसे करेगा? उसके लिए जरूरी है कि हम जो छोटी छोटी सी चीजें भी, जो छोटी छोटी जगह हैं जहां पर हम कोई चीज सेव कर सकते हैं, वो हमें सेव करनी चाहिए। पाकिस्तानियों का वैसे भी ट्रेंड सेविंग पे नहीं है। वो मुल्क जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं और जो डेवलपमेंट की राह पे चल निकलते हैं, उन्हीं के इंडिकेटर्स में से एक इंडिकेटर ये भी है कि वहां पर जो सेविंग रेट है, आप जो पैसा आपको मिलता है उसका जो सेविंग रेट है, दैट इज अराउंड 25%। हमारा आज तक इन द लास्ट 62-63 ईयर्स हमारा आज तक 15% से ज्यादा नहीं हुआ। और ये भी एक वजह है हमारी तरक्की ना करने की, हमारे ग्रो ना करने की। ये सारे वो इश्यूज हैं। मैं आप लोगों के साथ इसलिए ये शेयर करता हूं कि ये सारे वो इश्यूज हैं जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज हैं, जो कि कॉमन गुड के इश्यूज हैं, जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं। और अगर हम इनको ठीक करना शुरू कर दें, गुड गवर्नेंस करना शुरू कर दें, तो हमारा मुल्क तरक्की करने लगेगा। और अगर हमारा मुल्क तरक्की करने लगेगा तो उसके वो असरात इंशाल्लाह हम तक जरूर पहुंचेंगे। हो सकता है एक ऐसा वक्त आए जहां पर इनइक्वालिटी बहुत कम हो जाए। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया की मैं बात कर रहा था, वहां पर लोग जब ऑफिस में काम करने के लिए जाते हैं तो कोई स्वीपर भी है उसमें से, कोई लिफ्ट ऑपरेटर है, कोई चीफ एग्जीक्यूटिव है। बट इन द ऑफिस ओनली, वंस दे आर आउट ऑफ द ऑफिस, दे आर ओनली नेम्स। और वो कहीं भी जा सकते हैं। जितनी इम्यूनिटीज हैं, जितनी फैसिलिटीज हैं, वो हर एक के लिए। एंटरटेनमेंट है तो सबके लिए, ट्रांसपोर्ट है तो सबके लिए अवेलेबल है, गैस है तो सबके लिए अवेलेबल है, पेट्रोल है तो सबके लिए अवेलेबल है, पार्क्स हैं तो सबके लिए है, रिहाइश है तो बहुत सारे लोगों के लिए है। जाहिर है हम टोटल इनइक्वालिटी को खत्म नहीं कर सकते। दुनिया में ये जो दर्जे बनाए गए हैं, हायरार्की बनाई गई है, एचेलॉन्स बनाए गए हैं, ये बहुत जरूरी हैं काम करने के लिए और काम करवाने के लिए। लेकिन उसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि हम लोगों की एज ए ह्यूमन बीइंग रिस्पेक्ट करना छोड़ दें। हमें ये रिस्पेक्ट बरकरार रखनी है। लेकिन उसी वक्त मुमकिन है जब इनइक्वालिटी हम अपने जहनों से भी निकालें और उसके साथ साथ गवर्नमेंट भी उसके लिए स्ट्राइव करे और उसको मसला हल करने की कोशिश करे, पॉवर्टी को रिड्यूस करे। आज के हमारे जो इश्यूज हैं, चूंकि ये सारे के सारे इकोनॉमिक इश्यूज और चैलेंजेस की बात मैं आपसे करना चाह रहा था, तो जाहिर है उसमें एनर्जी का जिक्र भी आ गया, उसमें सेविंग्स का जिक्र भी आ गया। और हम आज देखते हैं कि वो कौन से इश्यूज और कौन से चैलेंजेस हैं। अब छोटी सी रिकमेंडेशंस देखेंगे, अगर हमारे पास कोई रिकमेंडेशंस हुई तो हम रिकमेंडेशंस भी दे देंगे कि अगर ये काम इस तरह कर लिया जाए तो हो सकता है हालात पहले से बेहतर हो जाए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट है क्या? विकिपीडिया से मैंने ये इसकी डेफिनेशन ली है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जनरली रेफर्स टू द सस्टेन्ड concerted actions of policymakers and communities that promote the standard of living and economic health of a specific area. That is economic development. जहां पर हर चीज को इनकम्पस किया जाए और उसको ग्रो करने की कोशिश की जाए। किसी स्टेज पर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की भी बात करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देयर इज वन हेल ऑफ डिफरेंस, but we'll discuss it later. Economic development can also be referred to as the quantitative and qualitative changes in the economy. Whatever changes, whether they are qualitative or quantitative, they in fact are part of the economic development, are the indicators of the economic development.
Such actions can involve multiple areas, including development of human capital, critical infrastructure, regional competitiveness, environmental sustainability, social inclusion, health, safety, literacy, and other initiatives. یہ سارے جو ہیں اس میں شامل ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ اس میں وہ چیزیں جن کو ہم تھوڑا سا ایکسپلین کر سکتے ہیں یا ڈسکس کر سکتے ہیں. ڈیولپمنٹ آف ہیومن کیپٹل. ہمارے یہاں پر ٹریننگ انسٹیٹیوٹس بہت کم ہیں ان دی ریئل سینس, اور جو آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی جو ٹریننگ کروا رہی ہیں اس کا ایکچولی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. ان 1950s, لیٹ 1950s, یہ اس وقت سوچا گیا کہ ہم یہاں پر ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس بناتے ہیں اور مختلف جگہوں پر ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس بنانے کے پروجیکٹس تیار کیے گئے. کچھ جگہوں پر وہ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس جو تھے وہ کریٹ کر دیے گئے, اسٹیبلش کر دیے گئے, انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا, لیکن آہستہ آہستہ یہ چیزیں ڈیٹیریوریٹ ہوتی گئیں. ابھی بھی میں کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں کہ ہم لوگ بھیڑ چال کا شکار ہیں. ہم لوگ ڈپلوماز کی طرف نہیں آتے, ہم لوگ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف نہیں آتے, ہم اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف نہیں آتے, ہم جنرلٹی میں رہنا چاہتے ہیں. ہم جنرل چیزیں پڑھتے چلے جاتے ہیں اور آخر میں ہم کسی قسم کا کوئی بھی امپیکٹ کریٹ کرنے کے قابل نہیں ہوتے. اب اگر ہمارے ملک میں بھی بہت زیادہ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس ہوتے جو گورنمنٹ لیول کے ہوتے اور گورنمنٹ وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن امپارٹ کر رہی ہوتی اسٹوڈنٹس کو, تو ہو سکتا ہے آج ہمارے پاس ٹیکنالوجسٹ زیادہ ہوتے, ہمارے پاس انجینئر زیادہ ہیں, ہماری ٹاپ ہیوی ہے. ہم لوگ اوپر سے بیٹھ کے مانیٹر کرنے کو پسند کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارے پیرنٹس بھی چاہتے ہیں کہ ہم افسر بنیں. لیکن یورپ میں, امریکہ میں, آسٹریلیا میں حالات بدل رہے ہیں, انگلینڈ میں حالات بدل رہے ہیں. وہاں پر آپ جا کے اگر اس چیز کو دیکھیں, چونکہ وہاں پر ڈسپیرٹی نہیں ہے, وہاں پر انیکویلٹی نہیں ہے, وہاں پر لوگ آپ کو اس لیے نہیں ملتے باہر جا کہ یہ تو پلمبر ہے, یا یہ گریڈ 16 کا افسر ہے, یا یہ OG4 میں ہے, تو میں کیسے اس کے پاس چلا جاؤں, یہ تو مجھے گھر میں نہیں گھسنے دے گا. ناٹ ایٹ آل. وہ میوچل ریسپیکٹ ہے ان کی, اور اس میوچل ریسپیکٹ کے ساتھ ساتھ ویر ایور یو آر کمفرٹیبل یو ڈیولپ دوز ریلیشن شپس اینڈ نیٹورکس ود ایوری بڈی. آؤٹ آف دی آفس یو آر جسٹ اے ہیومن بینگ, ان سائڈ دی آفس یو مے بی اے سبارڈینیٹ بٹ اے ہیومن بینگ فرسٹ. اور وہاں پر بھی وہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ریسپیکٹ جو ہے وہ ایک میوچل فینامنا ہے. سو ہیومن کیپٹل کی بات ہو رہی تھی کہ ہیومن کیپٹل کی ڈیولپمنٹ ایک اتنا بڑا ایشو ہے پاکستان میں کہ ہم آج تک اس کو ریزالو نہیں کر سکے. کرٹیکل انفراسٹرکچر, ہم ایسا انفراسٹرکچر ہی نہیں بنا سکے جس سے بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. مثلا ہیومن کیپٹل ڈیولپ کرنے کے لیے بھی تو آپ کو انفراسٹرکچر چاہیے. آپ کو اگر آپ نے اپنے آپ کو ایکسپورٹنگ کمپنی بنانا ہے, ایکسپورٹنگ ملک بنانا ہے, تو آپ کو اس کے لیے بھی انفراسٹرکچر بنانا پڑے گا. اگر آپ کو یونیورسٹیز کریٹ کرنی ہے, اسٹیبلش کرنی ہے, تو آپ کو ان کے لیے بھی انفراسٹرکچر بنانا پڑے گا. اور اگر آپ نے لوگوں تک ساری سہولیات پہنچانی ہے تو آپ کو اس کے لیے بھی انفراسٹرکچر بنانا پڑے گا. لیکن ہم وہ کریٹیکل انفراسٹرکچر جو ہیں ہم وہ بنانے میں ناکام رہے ہیں. ہم نے آج تک ان پر کوشش ہی نہیں کی کسی طریقے سے. ہمارے پرسنل آبجیکٹیوز جب تک سالو ہوتے رہے یا ہوتے رہیں گے, شاید ہم کامن گڈ کی طرف آنے کو ترجیح ہی نہیں دیں گے. اس طرح انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی ہے, کتنی پولوشن ہوتی ہے. آپ عام سڑک پہ چلے جائیں اور وہاں پر جا کر دیکھیں, بسیں, ویگنیں, جیپس, رکشاز, چاہے وہ نائز پولوشن ہے چاہے وہ ادروائز انوائرمنٹل پولوشن پھیلا رہے ہیں, دھواں ہی دھواں ہے, نوائز ہی نوائز ہے. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو کون سسٹین کرے گا, ان کے لیے کون انفراسٹرکچر بنائے گا, کون پالیسی بنائے گا, کہ اس کو امپلیمنٹ کون کرے گا؟ ظاہر گورنمنٹ کرے گی. اور اگر گورنمنٹ اس کو پراپر طریقے سے کر رہی ہو تو حالات یہ ہو ہی نہیں سکتے. سوشل انکلوژن, ڈیسیژن میکنگ میں لوگ انوالوڈ ہی نہیں ہیں. آپ کو یاد ہوگا میں نے ڈیولوشن کی اور ڈیسینٹرلائزیشن کی آپ کے ساتھ بات کی تھی. میں پرسنلی اس حق میں ہوں, چیزیں ڈیسینٹرلائز ہونی چاہیے.
ڈیولوشن ہونی چاہیے, میس لیول تک چیزیں ہونی چاہیے, گراس روٹ لیول پر کام ہونا چاہیے, جو کہ نہیں ہو رہا. جب گراس روٹ لیول پر کام ہوگا تو سوشل انکلوژن اپنے آپ ہو جائے گی. آپ کو یاد ہے نا وہ سی سی بیز, آپ کے ساتھ ایک دفعہ میں نے ذکر کیا تھا کہ سی سی بیز کیا ہوتی ہیں؟ سٹیزن اور کون سے بورڈز تھے؟ کنسلٹنسی بورڈز. اب ان سے کیا ہوتا ہے جب آپ نے وہ بورڈز بنا دیے تو وہ بورڈز لوگوں سے پوچھتے ہیں, ان سے پوچھنے کے بعد, ان سے فیڈ بیک لینے کے بعد وہ آپ کو بتاتے ہیں. وہاں سے تحصیل لیول پہ گئے, تحصیل لیول سے آپ ڈسٹرکٹ لیول پہ چلے گئے, اور وہاں پر آپ کی جو بھی ریکوائرمنٹس تھیں, جو ڈیمانڈس تھیں, ان کو پورا کرنے کی کوشش کی گئی. اس سے یو فیلٹ یور سیلف ٹو بی انکلوڈیڈ ان دی پروسیس. اور یہ جو انکلوژن ہے, سوشل انکلوژن جو ہے, یہ بہت ضروری ہے. ہیلتھ پرابلمز ہی پرابلمز ہیں, ابھی تک چلتے جا رہے ہیں. سیفٹی, لٹریسی اور بے تحاشا انیشیٹوز جو ہیں وہ اس طرح جاری ہیں. سو جب تک ہم ڈیولوشن پر نہیں آئیں گے, ڈیسینٹرلائزیشن پر نہیں آئیں گے, سٹیزن کمیونٹی بورڈز نہیں بنائیں گے, اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اکنامک ڈیولپمنٹ ڈفرز فرام اکنامک گروتھ. ابھی میں آپ سے تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا کہ دیر از اے ڈفرنس بٹوین اکنامک گروتھ اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ. Whereas economic development is a policy intervention with aims of economic and social well-being of people. That is a policy framework. Economic growth is a phenomena of market productivity and rise in GDP. آپ کا جو ڈومیسٹک پروڈکٹ ہے اس میں جو ایسکلیشن آتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو مارکیٹ پروڈکٹیوٹی ہے وہ ملا کے جب آپ کا جی ڈی پی بڑھنا شروع ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ملک جو ہے وہ ترقی کرنا شروع ہو گیا ہے, گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ. تو یہ کانسیپٹ جو ہے یہ گروتھ کے ساتھ ہے. ڈیولپمنٹ میں ہم انفراسٹرکچرز بناتے ہیں, پالیسیز بناتے ہیں, پالیسی فریم ورکس بناتے ہیں. اکانومی آف پاکستان کے بارے میں ہم تھوڑا سا ذکر کریں گے, اس کی نیچر آف دی اسٹیٹ اینڈ پولیٹیکل سسٹم کیا ہے. پاکستان اڈاپٹیڈ ٹپیکل مرکنٹلسٹ اپروچ. مرکنٹائل کہتے ہیں کسی بھی کمرشل ادارے کو, بزنس کو, اور یہاں پر بھی پاکستان نے کوشش کی ایٹ ون پوائنٹ آف ٹائم کہ وہ مرکنٹلسٹ اپروچ اپنائیں, کمرشل اپروچ جو ہے اس کو اپنائیں. آپ نے کاپی پینسل اپنے پاس رکھی ہوئی ہے نا, تو جو آپ کو اس قسم کے الفاظ ملتے ہیں پلیز آپ ان کو بھی لکھ لیا کریں, اور اس کے بعد ان کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کیا کریں. آپ اگر ڈکشنری پہ خود دیکھیں گے یا نیٹ پہ جا کے آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کو کافی ساری آپشنز بھی مل جائیں گی. آپ سینونیمز میں جائیں گے تو آپ کو اس کی اور زیادہ آپشنز مل جائیں گی. تو اس لیے اس سے ہماری ویکیبلری میں بھی اضافہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری اویئرنیس میں بھی اضافہ ہوگا. پولیٹیکل ٹرموائل, جس کے بارے میں ذکر کریں گے. گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈیبیٹس جو چلتی رہی ہیں. illiterate, uneducated and unhealthy population represents no progress. اس کے بارے میں بات کریں گے. ظاہر ہے جب تک آپ کا لٹریسی ریٹ بہتر نہیں ہوں گے اس وقت تک مسائل حل نہیں ہو سکتے. ایک پیپر میں پڑھ رہا تھا اور اس پیپر میں بتایا گیا کہ سری لنکا کا جو لٹریسی ریٹ ہے دیٹ از آلموسٹ 97%. پاکستان کا بائی آل مینس, بائی آل اسٹینڈرڈز, دو وی کلیم دیٹ آر literacy rate is 40%. This is between 24 to 26%. That's it. اب آپ وہ وائڈ دیکھیں, وہ گیپ دیکھیں جو ہم میں اور سری لنکا میں ہے. ٹھیک ہے سری لنکا میں بھی پاورٹی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی گروتھ ہم سے, اس کا جو انڈیکس ہے وہ ہم سے بہت آگے ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ پیپل آر ایجوکیٹڈ. اس طرح اگر ہم یہاں پر ایجوکیشن پہ ہی فوکس کرنا شروع کر دیں, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا شروع کر دیں ان دی ٹروور سینس, اس میں اویئرنیس ہو, لوگوں کو بتایا جائے, لوگوں کو یہ بھی بتایا جائے کہ انٹرپرینورشپ جو ہے کرنے میں کیا ایڈوانٹیجز ہیں اور گورنمنٹ جاب کرنے میں کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہیں.
ہمیں کون سا کام کرنا چاہیے, کہاں کہاں ہم ڈفرنس کریٹ کر سکتے ہیں, کہاں کہاں ہم ویلیو کریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں دے آر پارٹ آف اٹ. اس سے ہمارا ملک جو ہے وہ گروتھ کی طرف چلنا شروع ہو جائے گا. اب 65 ایئرز آف ڈیولپمنٹ, ہمیں ظاہر ہے جب بھی ہم ڈیولپمنٹ کی بات کریں گے ہمیں وہ سارے ایراز جو ہم نے پولیٹیکلی کسی ایک لیکچر میں آپس میں ڈسکس کیے تھے, شیئر کیے تھے, ان پر ظاہر ہے ہمیں پھر ڈویل کرنا پڑے گا, کنٹمپلیٹ کرنا پڑے گا. سو سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں 1947 اور 1958 تک کے فیچرز پہ. predominantly agrarian, underdeveloped and newly independent nation. آپ کو بھی پتا ہے کہ اس وقت ہمارا آلموسٹ 90% دار و مدار جو تھا وہ ایگریکلچر پہ تھا. وی ور انڈر ڈیولپڈ اینڈ وی ور نیولی انڈیپینڈنٹ نیشن. بہت تھوڑی سی انڈسٹری تھی, فیو سروسز اینڈ نو انفراسٹرکچر. نہ روڈز کا انفراسٹرکچر تھا, نہ پالیسی فریم ورکس کا انفراسٹرکچر تھا, نہ ہمارے پاس اتنے ریسورسز تھے کہ ہم وہ فریم ورکس یا انفراسٹرکچرز بنا سکتے, اور اسی لیے ہم اس وقت کافی پیچھے رہ گئے. ایڈورس انٹرنیشنل کنڈیشنز اینڈ پریکیریس ڈومیسٹک سچویشن. ڈومیسٹک سچویشن ظاہر ہے پریکیریس ہونی تھی. لوگ وہاں سے مائگریٹ کر کے یہاں پر آئے تھے, بہت سارا کچھ وہاں چھوڑ آئے تھے. یہاں پر ابھی چیزیں سٹریم لائن نہیں ہوئی تھیں, اسٹریٹجیز سٹریم لائن نہیں ہوئی تھیں, پالیسیز سٹریم لائن نہیں ہوئی تھیں. کوئی پتہ نہیں تھا کن لوگوں کو جاب دینی ہے, کیسے لوگ کون سا کام کر سکتے ہیں. اس وجہ سے کافی زیادہ کیوس تھا. اٹیمپٹس آف بیوروکریسی ٹو کیپ پاکستان آن اٹس فیٹ. ظاہر ہے اس وقت کی جو بیوروکریسی تھی اس نے یہ کوششیں شروع کر دیں کہ کس طریقے سے پاکستان کو اس کے پاؤں پر کھڑا کیا جا سکتے. اور وہاں کی جب وہ بیوروکریسی تھی ظاہر ہے وہ اس وقت قائد اعظم کے انڈر کام کر رہی تھی, اور جو شروع میں بیوروکریسی آئی دے ور ویری ویری موٹیویٹڈ. اور ان میں سے کچھ بیوروکریٹس جو زندہ ہیں جنہوں نے اپنی یادداشتیں لکھی ہیں, میں ایک صاحب کی یادداشت پڑھ رہا تھا اب جو انہوں نے قلم بند کی ہوئی تھی, یا آٹو بایوگرافی آپ اسے کہہ لیں. اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ ہم لوگ جو کیکر کے کانٹے ہوتے تھے ہم ان کو پیپر پنس کے طور پر استعمال کرتے تھے تاکہ ہم یہ خرچ بچا سکیں. قائد اعظم کیبنٹ میٹنگ کو چیئر کر رہے تھے, اور اس کیبنٹ میٹنگ میں جب چائے پیش کی گئی اور لوگ جب اٹھ کے چلے گئے تو وہ صاحب جو اس کا سارا انتظام کر رہے تھے, جو پی آر او تھے اس وقت کے, ان کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا. پہلے انہوں نے پوچھا کہ اس پر کتنے پیسے خرچ ہوئے ہیں چائے پر. انہوں نے بتایا جتنے پیسے خرچ ہوئے ہیں. انہوں نے جیب سے پرس نکالا اور وہ پیسے ان صاحب کو پے کیا, تو ان کا منہ دیکھنے لگے. انہوں نے کہا آئندہ سے یہاں چائے نہیں پلائی جائے گی, ہم لوگ یہاں پر سرکاری مقصد کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں, ہم لوگ یہاں پر چائے پینے کے لیے اکٹھے نہیں ہوتے. یہ وہ ریزالو تھا جس نے آہستہ آہستہ پاکستان کو بہتر کرنا شروع کیا. بعض کے حالات, بعد کے جو حالات ہیں ظاہر ہے اس پہ بات کرتے ہیں. لیک آف کیپٹل, ہمارے پاس کیپٹل کی کمی تھی, پیسہ تو تھا ہی نہیں نا. ٹریڈ سرپلس, یہ دو چیزیں تو بہرحال تھیں. دی ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ 1958 ٹو 1968. اب اس ڈیکیڈ کی بات کر لیتے ہیں. ایوب خان کا ایرا, ہم کہتے ہیں یہ ڈیولپمنٹ کا ایرا تھا. پرابلم پھر اسی لیکچر کی طرف میں آپ کو دھیان دلواؤں گا جس میں نے آپ سے پاورٹی, انیکویلٹی اور گروتھ کی بات کی تھی. گروتھ ہوئی, فینومینل گروتھ ہوئی, انڈسٹری گرو کی, فینومینلی گرو کی, لیکن پرابلم یہ تھی کہ انیکویلٹی نے بھی اسی حساب سے گرو کرنا شروع کر دیا. اتنی زیادہ انیکویلٹی ہو گئی کہ صرف 43 فیملیز پورے پاکستان کی وہ آپ کے 80% ریسورسز کے مالک بن بیٹھے. سو ظاہر ہے پرابلمز وہاں پر تھیں. اچیومنٹس کیا تھیں, ہم پہلے اچیومنٹس کا ذکر کر لیتے ہیں. کنسیڈریبل اکنامک گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ, کہ کافی اکنامک گروتھ ہوئی اور ڈیولپمنٹ بھی ہوئی. انیکویلٹی کا کوئی ذکر نہیں ہے, پاورٹی کا بھی ہم نے کوئی ذکر نہیں کیا.
significant leaps were made in industrial and agriculture production. Model capitalist economy, mercantilist, आपसे बात हुई थी ना, mercantilist. अब उसमें क्या हुआ, आपने mercantile basis पर, आपने जो business basis थी, आपने उनके ऊपर, जो commercial basis थी, आपने उनके ऊपर काम करना शुरू किया. High growth rate in manufacturing sector. Manufacturing sector already सारे का सारा 87% was in the hands of 22 companies. Increase in exports. Exports में उस वक्त phenomenal increase हुई. Progress in agriculture sector, और agriculture sector में भी progress के आसार नुमायां होने शुरू हो गए. अब failures क्या थी उस एरा की, 1958 से 1958 तक का जो दौर था, उसकी फेलियर्स क्या थी? इंक्रीज्ड डिस्पैरिटीज इन इनकम, इनइक्वालिटी बढ़ती चली गई. और इनइक्वालिटी जितनी, मैंने आपसे कहा था, आपको याद होगा कि इनइक्वालिटी जितनी बढ़ेगी आपकी पावर्टी रेशियो भी उतनी बढ़ेगी. इनइक्वालिटी जितनी कम होती चली जाएगी आपकी पावर्टी जो है उतनी खत्म होती चली जाएगी. और ये इनइक्वालिटी अयूब खान के दौर में, जो 1958-1968 का दौर था, उसमें ये इनइक्वालिटी काफी बढ़ गई. कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, वही 22 और 43 फैमिलीज, और वही इसके करता धरता रहे. बल्कि उसके साथ साथ ये हुआ कि जो फार्मिंग भी थी, जो एग्रीकल्चर भी था, उसमें भी लैंडलॉर्ड्स जो थे उन्होंने अपना रोल प्ले करना शुरू कर दिया. और 70% ऑफ द लैंड बिलोंग टू देम. और जहां पर वो नहीं थे वहां पर वो क्या करते थे, गवर्नमेंट से वो जमीन लीज पर ले लेते थे, 100 साल की लीज पर. और ऐसा हुआ. लिटिल आर नो इंक्रीज इन रियल वेजेस. वेजेस में इंक्रीज नहीं की गई. डेवलपमेंट में जब इतना बड़ा इनकलाब आने को हो, आ रहा हो, आप एक इंडस्ट्रियल मुल्क बनने चले हों, आपके वहां पर इतना काम हो रहा हो और आप लोगों को तनख्वाह कम से कम दें, उसकी वजह क्या है? कंसंट्रेशन इन फ्यू फैमिलीज, कंसंट्रेशन इन फ्यू हैंड्स ऑफ द इकोनॉमी. और वो लोग नहीं चाहते थे कि मजदूर को इससे ज्यादा वेजेस दें, क्योंकि उनका अपना नुकसान था. ऑन दी अदर हैंड, अगर ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती और ये वाले इकदाम वो करती, तो उसके साथ साथ वेजेस भी जरूर बढ़ते, जिससे प्रोस्पेरिटी आती. इनइक्वालिटी शायद उससे कम होना शुरू होती, लेकिन चूंकि वेजेस तो वही रहे. ऑन दी अदर हैंड, अकोमुलेशन जो है वेल्थ की, वो बढ़ना शुरू होगी, इसलिए कि इंडस्ट्री काम करना शुरू हो गई और इनइक्वालिटी बढ़ती चली गई. ट्रेड वॉज हाईली कंट्रोल्ड एंड क्लोज्ड. जब इतने कम लोगों के हाथों में होगा तो कंट्रोल्ड भी होगा और क्लोज्ड भी होगा. उसमें ज्यादातर लोगों को एंटर होने की इजाजत ही नहीं थी. इजाजत ना होने से मुराद यह है, जब आपने एक कार्टेल बना लिया तो आपने उस कार्टेल में किसको दाखिल होने देना है? क्वेश्चन डज नॉट राइज, सवाल ही पैदा नहीं होता. और यही हुआ कि उन्होंने कार्टेल्स बना लिए और उन्होंने उस कार्टेल में फिर किसी और को दाखिल ही नहीं होने दिया. Distortion of local market because of overvaluation of exchange rate. एक्सचेंज रेट की वैल्यूएशन ज्यादा अचानक कर दी गई, उससे लोकल मार्केट जो है उसकी डिस्टॉर्शन और ज्यादा होगी, वो और ज्यादा बैठ गई. It was characterized with certain paradoxes. On the one hand, it had biggest growth rate in the history of Pakistan. And on the other hand, it produced large increase in income inequalities, intra-regional differences, and the concentration of economic power in the hands of few, which distorted the fairer allocation of resources. जब कम लोगों के हाथ में आएगा तो वो तो उसको यूजअप करेंगे, वो तो अपने मकसद के लिए उसे इस्तेमाल करेंगे. इकोनॉमिक इंडिकेटर्स. Agricultural growth was about 41.5% per annum. आप इमेजिन करें कि किस हिसाब से ग्रोथ हो रही थी, लेकिन उस ग्रोथ के जो
ریزلٹس تھے، اس گروتھ کے جو آؤٹ کمز تھے وہ کہیں نظر نہیں آ رہے تھے. جو غریب تھے وہ وہیں رہے، جو کام کرنے والے ہاری تھے ان بیچاروں کو مزدوری اسی حساب سے ملی، ان کے ویجز نہیں بڑھے، اور مینوفیکچرنگ جو تھی 9.1% پر اینم کے حساب سے گرو کر رہی تھی. One of the more negative features of Ayub industrial and trade policy was deliberate suppression of wages and ban on the labor activities which prevented country to acquire critical mass for industrial takeoff. جب یونینز بھی نہیں بننے دیں گی، لوگوں کے ویجز بھی نہیں بڑھائے گئے، ان کے پلیٹ فارمز ہی ڈیولپ نہیں ہونے دیے، تو وہ جو آپ کو ٹیک آف کرنے کے لیے ایک قوت چاہیے ہوتی ہے نا، وہ قوت آپ کو نہیں ملی. اگر اس وقت ویجز بڑھا دیے جاتے، لوگوں کو اویئرنیس کریٹ ان میں کی جاتی، وہ یونینز کے تھرو اور زیادہ اسٹرانگ ہو جاتے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو کریٹیکل میس ہمیں اس وقت چاہیے تھا ٹیک آف کے لیے، پرواز کرنے کے لیے، وہ ہمیں مل جاتا. لیکن ایسا ہوا نہیں. دس واز کی فیکٹر ان دی ڈاؤن فال of Ayub regime and popularity of the first PPP regime under Z. Bhutto. جب اس طرح ہونا شروع ہوا تو ظاہر ہے آپ کتنا عرصہ ان چیزوں کو برداشت کریں گے. A time comes when you become demotivated, frustrated, disgruntled, depressed. اور جب آپ بالکل ہی ڈسگرنٹلڈ ہو جاتے ہیں، آپ بعض کا تو فینس پہ اتر آتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اس سے زیادہ آپ کیا کر سکتے ہیں، یا اس سے زیادہ آپ میرے ساتھ کیا ہوگا. تو وہ سٹیج ایک ایسی سٹیج آ گئی تھی جس میں پھر جو یونینز یا لوگوں کے پلیٹ فارمز بننا شروع ہو گئے، اور وہ پلیٹ فارمز جو ہیں وہ آپس میں کلیبریٹ کرتے کرتے ایک ایسی سٹیج آ گئی جہاں پر پیپلز پارٹی وجود میں آ گئی. اور وہ اسی لیے آ گئی کہ لوگ بہت سپریس تھے، اور بھٹو صاحب نے ان کو روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ دیا، جو کہ ان ویجز میں، جن ویجز پہ وہ بیچارے کام کر رہے تھے، ان ویجز پر ان کے لیے یہ ناممکنات میں سے تھا. دا بیڈ لک ایئرز 1971 سے لے کے 77 تک بھٹو صاحب کا جو دور تھا، اس کو بیڈ لک پیریڈ کے حوالے سے یا بیڈ لک ایئرز کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بھٹو صاحب کی اسٹریٹجیز، بھٹو صاحب کی پالیسیز، بھٹو صاحب کی سوچ سب پازیٹو تھے. وہ کام کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ اپنے وقت سے تھوڑا پہلے پیدا ہو گئے. جو آئیڈیاز وہ امپلیمنٹ کرنا چاہتے تھے، کوئی بھی چیز آپ اچھی طرح سے اس وقت تک امپلیمنٹ نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس اچھے امپلیمنٹرز نہ ہوں. اور وہ لوگ جنہوں نے اس طریقہ کار کو کبھی سمجھا ہی نہیں تھا، اسلامک سوشلزم، ان کو پتہ ہی نہیں تھا اس بات کا، وہ تو صرف ایک رٹ میں آ کے بھٹو صاحب کے پیچھے لگ گئے. وہ ایک بھیڑ چال تھی جس میں بھٹو صاحب کے پیچھے سارے لگ گئے، لیکن ان کو حکومت کرنا نہیں آتی تھی. بھٹو صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں امپلیمنٹرز کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ امپلیمنٹرز جو ان کے ساتھ تھے یا جن کے تھرو وہ امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے تھے، وہ اتنے اویلڈ نہیں تھے، وہ اتنے کانشیس نہیں تھے، اور الٹیمیٹلی وہی لوگ بھٹو صاحب کی ڈاؤن فال کی وجہ بنے. پہلے اچیومنٹس کی بات کر لیتے ہیں. بھٹو صاحب کے دور میں جو اچیومنٹس ہوئی ان کی بات کر لیتے ہیں، پھر ظاہر ہے اس کے بعد جو فیلئرز جن کی وجہ سے پرابلمز آنا شروع ہوئی، پھر ہم ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں. فاؤنڈیشنز فار فیوچر گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ. فاؤنڈیشنز ان کو مل چکی تھی. انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی 1958 سے 68 کا جو ایرا تھا، اس میں انڈسٹریل ڈیولپمنٹ تو ہو رہی تھی، فاؤنڈیشن ان کے پاس تھی. یہاں سے اب انہوں نے کیا کرنا تھا، یہاں سے وہ کریٹیکل میس انہوں نے گیدر کر کے یہاں سے ٹیک آف کرنا تھا. اور ٹیک آف کیسے کرنا تھا؟ مزدوروں کو امپاور کرنا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سلسلہ جو چلتا آ رہا تھا اس کو اگنائٹ کرنا تھا، اس کو انرشیا نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کو انہوں نے پش کرنا تھا، اور تاکہ یہ کام آگے چل سکتا. بیسک انڈسٹریز ور سیٹ اپ. اس دور میں بیسک انڈسٹریز جو ہیں وہ بھی سیٹ اپ کرنا شروع کر دی گئیں. بیس فار اے کیپٹل گڈز انڈسٹری. یہاں پر اب کیپٹل گڈز انڈسٹری جو ہے وہ زیادہ سامنے آنا شروع ہوئی.
اور ایک اور جو کانسیپٹ مڈل ایسٹ بوم والا تھا. اس دور میں بھٹو کی گورنمنٹ نے جو مڈل ایسٹ کی کنٹریز تھیں ان کے ساتھ جو معاہدے کیے، اس کے تحت آپ کا جو مین پاور تھا پاکستان سے بہت بڑی تعداد میں ان سالوں میں پاکستان سے مڈل ایسٹرن کنٹریز میں گیا، جس سے آپ کے ریونیوز میں بے تحاشا اضافہ ہوا، اس لیے کہ وہ لوگ وہاں سے آپ کو ریونیو بھیجتے تھے اور وہ اس سے گورنمنٹ جو ہیں آپ کی گورنمنٹ کے پاس کافی زیادہ ریونیوز ہو گئے. لبرل اکنامک پالیسیز جو بنائی گئیں دے ور ویری ویری لبرل، یہ بھی ایک پازیٹو تھا. فورن ایکسچینج ارننگز ڈبلڈ بیکاز آف ڈیویلیویشن. ڈیویلیویشن کی وجہ سے آپ کی جو فورن ایکسچینج کی ارننگز تھیں وہ ڈبل پہ پہنچ گئیں. اب جو بھٹو صاحب کے کرٹکس ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ون آف دی میجر کاز واز دی لاس آف ایسٹ پاکستان ٹو وچ ویسٹ پاکستان ایکسپورٹڈ 50% of its goods and acquired large amount of foreign exchange from its raw material exports. ہماری جو ایکسپورٹس کی ریشو تھی، ہم جو کچھ بھی ایکسپورٹ کر رہے تھے اس کا more than 50% was exported from ایسٹ پاکستان. اب اچانک ایسٹ پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا تو ہمارے پاس وہ ریسورسز 50% سے زیادہ کم ہو گئے. Devaluation of rupee in 1972 brought significant dividends in terms of export growth. However, OPEC 1973 میں آئل کی پرائسز اچانک بڑھنا شروع ہو گئی تھی، اور جب آئل کی پرائسز اتنی زیادہ بڑھ گئی تو ظاہر ہے ہم لوگ جو آئل امپورٹ کرتے ہیں، ہمارے پاس اپنا اتنا آئل تو ہے نہیں، تو اچانک وہ بل جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا. آپ نے اپنی پرائسز جو ہیں وہ نہیں بڑھائیں. اگر آپ کو یاد ہو تو ایوب خان کے دور سے لے کے مشرف کے دور کے شروع تک ہم لوگوں نے ڈیزل کو سبسڈائزڈ کموڈیٹیز میں رکھا اور بے تحاشا سبسڈائزڈ کموڈیٹیز میں رکھا. آج ڈیزل کی جو قیمت ہے پر لیٹر وہ پیٹرول کی قیمت سے زیادہ ہے. اس وقت 5 ٹائمز کا فرق تھا. جب پیٹرول کی قیمت 14 روپے کے قریب تھی پر لیٹر پاکستان میں، تو اس وقت ڈیزل جو ہے وہ 5 روپے لیٹر ملتا تھا. تو یہ سبسڈائز ظاہر کر کے دے رہے تھے، اور وہ جو پرائس ہائک ہوئی اس میں آ کے وہ جو بلنگ انہیں پے کرنی پڑی، وہ جو بلز انہیں پے کرنے پڑے گورنمنٹ آف پاکستان کو، اس سے بھی ایک بہت بڑا نیگیٹو امپیکٹ آیا. In 1973 also witnessed worldwide recession of global oil crisis. Recurrent cotton crop fail اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں پر 73 میں بھی، 74 میں بھی اور 76 میں بھی بے تحاشا فلڈز آئے، اور ان فلڈز نے بھی پاکستان کی اکانومی کو اور پاکستان کے سوشل سٹرکچر کو بہت زیادہ خراب کیا، افیکٹ کیا. نیشنلائز یونٹس ور دی موسٹ inefficient in the industrial sector because they were being run by bureaucracy. پرائیویٹ سیکٹر فلرش کرتا چلا گیا، کارپوریٹ سیکٹر آپ کا فلرش کرتا چلا گیا، لیکن وہ سارے کے سارے یونٹس جو کہ سرکاری یونٹس تھے، حالانکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے ڈسکشن ہوئی کہ بہت زیادہ یونٹس جو ہیں وہ شروع کیے گئے، لیکن وہ سارے کے سارے یونٹس چونکہ بیوروکریسی رن کر رہی تھی، سو الٹیمیٹلی جناب وہ سارے کے سارے لاس میں جانا شروع ہو گیا. آنرشپ تو تھی ہی نہیں، بیوروکریسی کے اپنے پرسنل آبجیکٹو جو تھے وہ ہمیشہ حاوی رہے نیشنل آبجیکٹوز پر، اور اس وجہ سے جتنی بھی انڈسٹری لگائی گئی اس میں سے کوئی بھی ڈویڈنڈس نہ دے سکی. اور الٹیمیٹلی جب اتنا زیادہ پیسہ آپ نے انڈسٹری پر لگا دیا ہو اور وہ انڈسٹری کرمبل کر جائے تو ملک کی ڈیولپمنٹ ظاہر ہے متاثر ہوگی. سنی سائڈ آف بھٹو regime, it laid down the foundation for future growth. Basic industries were established and a base for capital goods industry was established.
Middle East boom was created due to his policies to export labor to Middle East. According to some figure, around 2.2 million labor force was exported to Middle East, and remittance they sent contributed significantly towards the growth. 22 लाख लोग उस 4 साल के अरसे में, क्योंकि फिर तो टर्मोइलिंग पीरियड शुरू हो गया, 76 से टर्मोइल्स शुरू हो गए, 77 में नए इलेक्शंस हुए, एंड फिर उसके बाद भुट्टो साहब और भुट्टो साहब की पार्टी जो है वो संभल ना सकी। 1977 में दूसरा मार्शल आ गया और वो 1988 तक चलता रहा। अब उसकी अचीवमेंट्स क्या थी? लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज के उस मार्शल ने वही लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज जो कि चलती आ रही थी, उन्होंने कोई नया काम नहीं किया, उन्होंने सिर्फ उसमें हिंड्रेंस क्रिएट नहीं किया। उन्होंने कहा चलो ठीक है, जिस तरह सिलसिला चल रहा है इसी तरह ही चलते रहा। हायर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, अब ये जो हायर इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी बेसिकली उसकी एक वजह वही सिलसिला जो कि चलता आ रहा था, एक बेस प्रोवाइड कर दी गई थी इंडस्ट्रियल सेक्टर को, इसकी वजह से हाई इंडस्ट्रियल ग्रोथ थोड़े अरसे तक कंटिन्यू हुई, उस वक्त तक जब तक हमने अफगान वार में हाथ नहीं डाल दिया। सेकेंड, इकोनॉमिक रेवोल्यूशन बिकॉज ऑफ रिमिटेंसेस फ्रॉम द मिडल ईस्ट एंड एड फ्रॉम अब्रॉड। अब वो रिमिटेंसेस तो आ रही थी, लोग पैसा तो भेज ही रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ अब अमेरिका ने एड भी देना शुरू कर दी, क्योंकि अब हम एक बड़ा काम करने चले थे, हमने रशिया को शिकस्त भी तो देनी थी। इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास, यहां पर मिडिल क्लास को थोड़ा सा रिलीफ मिला, मिडिल क्लास ने एक्सपैंड करना शुरू किया इस पर्टिकुलर एरा में, जो कि एक पॉजिटिव साइन भी था और एक पॉजिटिविटी भी है उस रिजीम की। फेलियर्स, मार्शल लॉ इन्फ्लिक्टेड डीप रूटेड डैमेज टू पाकिस्तानी सोसाइटी। जब आप हर वक्त खौफ के साए में रहते हो तो जाहिर है एक डैमेज ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाता है। डर में इंसान ज्यादा अरसा तो नहीं गुजार सकता ना, और जब आपको ज्यादा अरसा डर में रखा जाता है तो आपकी बहुत सारी सलाहियतें मुतासर होना शुरू हो जाती हैं। उस दौर में भी यही हुआ, क्योंकि जिसको जी चाहता था आर्मी के लोग या इंटेलिजेंस एजेंसीज उसको उठाती थी और फिर उसके बाद उसका पता ही नहीं चलता था कि वो कहां गया है। इसलिए लोग जो है वो सहमे हुए थे, वो डरे हुए थे। अफगान वार शुरू हो गई। जब अफगान वार शुरू हुई तो ओपियम, हेरोइन, चर्स, वेपन्स का इन्फ्लक्स शुरू हो गया। अभी अफगानी आना शुरू नहीं हुए थे कि ये काम शुरू हो गया। कुछ अरसे के बाद अफगानी भी आ गए और उन्होंने आके जो यहां पर किया और उसके जो आज तक असरात हैं, हम उनसे बाहर तो नहीं निकल सके। हम आज भी उसी स्टेट ऑफ फियर में हैं, आज भी उसी स्टेट ऑफ वॉर में हैं, आज ही उसी स्टेट ऑफ स्ट्रगल में हैं। हम उससे बाहर निकल नहीं पाए। वी आर इन द स्टेट ऑफ टर्मोइल, स्टिल इन द स्टेट ऑफ टर्मोइल। कंफ्यूजन ऑफ पॉलिसीज। अब कंफ्यूजन इसलिए होना शुरू हो गया कि टू प्रोंग्ड ब्यूरोक्रेसी ऊपर आ गई, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी और सिविल ब्यूरोक्रेसी। मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ये समझती थी कि सब कुछ उनका राइट है, और चूंकि वो ज्यादा एनलाइटेंड हैं और सिचुएशन को ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, इसलिए उनसे ऑर्डर लिए जाएं। सिविल ब्यूरोक्रेसी इतनी जल्दी बजन करने को तैयार नहीं थी, इतनी जल्दी हथियार डालने को तैयार नहीं थी, सबमिट करने को तैयार नहीं थी। सो पॉलिसीज की कंफ्यूजन पैदा होना शुरू हो गई। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी रिमिटेंसेज आ रही थी, जो भी फॉरेन एड वगैरह आ रही थी, उसकी यूटिलाइजेशन जो थी वो ऑप्टिमली नहीं हो रही थी उस दौर में।
اور جب آپ کے پاس اتنا سرمایہ موجود ہو اور آپ اس کو پراپر طریقے سے خرچ نہ کریں تو آپ کا جو گروتھ کا انڈیکس ہے، گروتھ کا جو گراف ہے، وہ سٹیٹک ہو جاتا ہے یا پھر ڈاؤن ورڈ جانا شروع ہو جاتا ہے. ضیاء اڈاپٹڈ لبرل اکنامک پالیسیز. ویل، اکنامکس اینڈ ریلیجن بھی ساتھ ساتھ تھے. اس نے ریلیجن کو بہت زیادہ ایکسپلائٹ کیا، ریلیجس پارٹیز کو اس نے بہت زیادہ اکاموڈیٹ کیا، ریلیجس پارٹیز کے موٹیوز کو بہت زیادہ اکاموڈیٹ کیا، اور بہت ساری جگہوں پر مدرسے قائم کیے گئے اور ان پارٹیز کو پولیٹیکل مین سٹریم میں آنے میں بہت بڑا رول ضیاء الحق صاحب کا ہے. نیو کلاس آف انٹرپرینورز اسپیشلی فرام سول اینڈ ملٹری ایمرجڈ. آپ کو یاد ہوگا ایک لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس دور میں مشرف صاحب کے دور میں، وہ مشرف صاحب کے دور کا قصہ تھا جو میں نے آپ سے کہا کہ اس میں لوکل باڈیز کے جو الیکشنز ہو رہے تھے اس میں ملٹری کے لوگ اور سول بیوروکریسی کے لوگ اپنے اپنے رشتہ داروں کو لے کر آ گئے، اس لیے کہ دے ور اسٹرانگ. یہاں پر بھی یہی ہوا کہ انٹرپرینورز جو تھے، فوجیوں نے بھی کاروبار کرنا شروع کر دیا اور سول بیوروکریسی کے جو لوگ تھے انہوں نے بھی کاروبار کرنے شروع کر دیے، اور اس طرح ایک انیکویلٹی کی طرف ہمارا معاشرہ چلنا شروع ہو گیا. بیکاز آف انویژن آف سوویت یونین پاکستان ایمرجڈ ایز فرنٹ لائن اسٹیٹ. ٹھیک ہے جی، ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ بن گئے، لیکن اس کے ثمرات ہم آج تک بھگت رہے ہیں، اس لیے کہ سوویت یونین کا سامنا کرنے والے ہم تھے. There was massive flow of aid to Pakistan which contributed in enhancing the domestic demand. But what happened? The influx of Afghan refugees started. اور وہ جو فنڈنگ ہمارے پاس تھی یا سرپلس فنڈنگ تھی یا ہم سمجھتے تھے کہ یہ سرپلس فنڈنگ ہے، وہ ہماری افغان ریفوجیز پر خرچ ہونا شروع ہو گئی. Large cuts were made in development expenditure which fell from 9.3% in 1981 to less than 3% in 2000 onward. وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں 1981 میں یہ سلسلہ شروع ہوا اور 2000 تک یہ سلسلہ پھر تھما نہیں. In 1996-97 original development expenditure of rupees 105 billion was slashed to rupees 85 billion. اب جب ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہی آپ کم کر دیں گے تو ڈیولپمنٹ ملک میں کیسے ہوگی؟ اور یہ سلسلہ بھی اتفاق سے، یہ لیگیسی بھی چلتی آ رہی ہے، یہ سلسلہ بھی چلتا آ رہا ہے، آج تک یہ سلسلہ بھی ختم نہیں ہوا. ہم جہاں سے چلے تھے بیچ میں اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک ایسا موقع آیا جس میں ہم نے اچانک گرو کیا، جو کہ فالس گروتھ تھی، اس لیے کہ اس میں انیکویلٹی بہت زیادہ تھی، اور الٹیمیٹلی اسی لیے ہم واپس گر پڑے اور اسی سچویشن پر آ گئے جس سچویشن پر ہم نے شروع کیا تھا. Withdrawal of subsidies and increase in the rates of basic utilities such as gas, electricity and petroleum products has been another feature of social action programs. اب سوشل ایکشن پروگرامز جو بنائے گئے اس میں IMF بھی انوالو ہوگی. لوگوں نے جو قرضے دیے تھے، بڑے بڑے ملکوں نے جو قرضے دیے تھے، ان کی طرف سے ڈیمانڈز بھی آنا شروع ہو گئی کہ جناب ہمارے قرضے واپس کیے جائیں. اور IMF نے ایک مانیٹر کے طور پر اپنا رول پلے کرنا شروع کر دیا. اس رول کو پلے کرتے ہوئے انہوں نے پاکستان کو ڈائریکٹ کرنا شروع کر دیا اور ان کو بتانا شروع کر دیا کہ کون سی پالیسیز آپ نے امپلیمنٹ کرنی ہے اور کون سی پالیسیز آپ نے امپلیمنٹ نہیں کرنی، کیا فریم ورک آپ نے بنانا ہے اور کون سے فریم ورک کے بارے میں آپ نے سوچنا بھی نہیں ہے. عوام کے ویل بینگ، ہمارے پولیٹیشین سارے کے سارے ایٹ لیسٹ پاکستان کے ساتھ لائل ضرور ہیں، وہ پاکستان کے لیے کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں، لیکن بہت ساری جگہوں پر شاید وہ یہ کام کر نہیں سکے اور کر سکتے بھی نہیں ہیں. اس لیے آپ کا پیسہ ڈی ویلیو ہوتا جا رہا ہے. ڈالر جو
1988 سے لے کر 1999 تک یا 2000 تک لرک کرا تھا بٹوین 18-19 روپیز ٹو 45 روپیز. اس کے بعد اس نے کریٹیکل میس ڈیولپ کر لیا اور اس نے اچانک فلائٹ پکڑ لی. آج وہ 110 روپے پہ ہے. آج سے 30 سال پہلے جو آپ کے قرضے تھے، آپ امیجن کریں کہ ان میں اگر 70% سے 80% ایڈ کر دیا جائے تو کہاں بات پہنچے گی. آپ کے وہ قرضے کم از کم 12-13 ٹائمز بڑھ چکے ہیں، اور ہر دفعہ ہر سال آپ کے قرضے کم ہونے کے بجائے زیادہ ہوتے چلے جاتے ہیں. آئی ایم ایف آپ کو گیس کے ریٹس بڑھانے کی بات کرتا ہے، بجلی کے ریٹس بڑھانے کی بات کرتا ہے، واٹر پہ ٹیکس لگانے کی بات کرتا ہے، جی ایس ٹی لگانے کی بات کرتا ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں دے آر ڈیٹریمنٹل فار دی گروتھ آف سوشل نیٹورک. لوگوں کی ترقی نہیں ہو رہی، لوگ پس رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ چاہنے کے باوجود شاید کچھ نہیں کر پا رہی، اس لیے کہ ہم نے اتنے زیادہ قرضے لے لیے ہیں. اب قرضوں میں چونکہ اکنامک پالیسیز کی بات ہو رہی ہے، اکنامکس کی بات ہو رہی ہے، قرضوں میں پہلے یہ کہا گیا کہ پیپلز پارٹی نے پچھلے 5 سال میں جتنے قرضے لیے کمولیٹیولی اس وقت اس دور تک پاکستان کی ہسٹری میں اتنے قرضے نہیں لیے گئے تھے. یعنی کہ 47 سے لے کے 2000 تک 2008 تک اتنے قرضے نہیں لیے گئے تھے جتنے 2008 سے 2013 کے درمیان لیے گئے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ بحث ہی فضول ہے. یہ بحث اس لیے فضول ہے، ابھی ریٹس کی میں نے جس طرح آپ سے بات کی کہ وہ ریٹس ہی ڈفرنٹ تھے. نمبر 1. نمبر 2، ہماری 1947 میں آبادی کتنی تھی؟ 3 کروڑ. اب ہماری آبادی کتنی ہے؟ 20 کروڑ. پہلے ایکسپینڈیچر کتنا تھا؟ اب ایکسپینڈیچر کتنا ہے؟ پہلے پیسے کی ریشو ڈالر کے ساتھ کیا تھی؟ اب کیا ہے؟ پہلے کتنی ڈیویلیویشن ہوئی، اب کتنی ڈیویلیو ہوا پیسہ؟ پہلے انفلیشن کیا تھی، اس وقت انفلیشن ریٹ کیا تھا؟ 3.6. اب کیا ہے؟ 13% تک پہنچ چکا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں بیچ میں رکھنی پڑیں گی، یہ ساری چیزیں کنسیڈر کرنی پڑیں گی. جب تک ہم ان چیزوں کو کنسیڈر نہیں کریں گے ہم ایک جسٹیفائڈ پوزیشن پر نہیں پہنچ سکیں گے. اسی طرح اس گورنمنٹ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس گورنمنٹ نے آگے پہلے 6 مہینے میں جتنے قرضے لے لیے ہیں اتنے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے 5 سال میں نہیں لیے تھے. یہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے، قرضوں کا کمپیریزن کوئی کمپیریزن نہیں ہے. جو انڈیکسز ہمارے پاس موجود ہیں وہ اتنے کلیئر انڈیکسز ہیں گروتھ کے. اور جب ہم ایم ڈی جیز کی بات کریں گے، ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کی بات کریں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ بہت سارے ایسے ڈینومینیٹرز ہیں، بہت سارے ایسے انڈیکیٹرز ہیں، بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ گروتھ میں بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں. جیسے ایلیویشن آف پاورٹی ہے، جیسے گروتھ ہے کہ آپ کی اکانومی اسی وقت گرو کرے گی جب آپ کی انڈسٹری گرو کرے گی، جب آپ کا بیلنس جو ہے بٹوین امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس ایکسیڈ کرے گا. آپ کی ایکسپورٹس زیادہ ہوں گی، آپ کا امپورٹ کم ہوگا. جب وہ سٹیج آئے گی، اور انشاءاللہ جب بھی آئے گی اور ضرور آئے گی، اس وقت ہم یہ دیکھیں گے کہ پاکستان گرو کرنا شروع کرے گا. یہ جو ایک مینس بیچ میں آ گیا ہے، اللہ کرے یہ ٹھیک ہو جائے. یہ دہشت گردی کا جو ایک انوائرمنٹ ہمارے یہاں پر آ گیا ہے، اگر ہم اس کو کسی طریقے سے کاؤنٹر کر لیں تو میرا خیال ہے اس کے بعد حالات انشاءاللہ تعالی پاکستان کے لیے بہتر ہو جائیں گے، اکنامک بھی، سوشل بھی. اور ظاہر ہے اگر یہ دونوں حالات بہتر ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہمارے انڈسٹریل حالات بہتر ہو گئے ہیں، ہمارے ٹیکنالوجیکل حالات بہتر ہو گئے ہیں، اور ہم نے ٹیک آف لے لیا ہے یا شروع کر دیا ہے. دی کانسیکوینسز آف دیز پالیسیز ہیو بین انفلیشن، انمپلائمنٹ اینڈ ڈی انڈسٹریلائزیشن. یہ اس کے ظاہر ہے کانسیکوینسز سے اس وقت سے لے کے آج تک جو لیگسیز چلتی آ رہی ہیں. The impact of privatization has also been negative as far as employment of the people is concerned.
According to Zaidi, almost all the agreements with IMF have been signed by caretaker governments. Even in 2001, $1.2 billion poverty reduction and growth facility agreement was signed by unelected military regime. जितने भी पैक्ट्स हुए हैं IMF के साथ, उसमें ज्यादातर जो हैं वो नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट्स ने किए हैं और अब उनकी सजा इलेक्टेड गवर्नमेंट्स जो हैं उनको भुगतनी पड़ रही है. Recent agreement with IMF under extended fund facility, under which IMF has approved $7.6 billion, is for 3 years. आपको $7.6 billion दिए गए हैं जो कि आपने 3 साल में लोन वापस करना है. अब जाहिर है जब आपको ये शराइत दी जाएंगी, जब आपके साथ ये कहा जाएगा कि आपने इतने अरसे में वापस करना है और उसके साथ साथ डॉलर महंगा होता चला जाएगा, तो ये 7.6 बिलियन अगर 2% इंक्रीज भी आ जाए, जो कि अभी 11% इंक्रीज हुआ है पिछले 1 महीने 1.5 महीने में, अगर सिर्फ 2% इंक्रीज भी आ जाए तो आप इमेजिन करें कि आपके 7.6 बिलियन डॉलर जो हैं ये आपके 4 साल जाहिर है उसमें आएंगे और 4 सालों में वो डिफरेंस ऑलमोस्ट इसको डबल कर देगा. Notwithstanding the rate of interest which you will have to pay over the years, वो उसके अलावा है. तो इससे आप स्टेट ऑफ अफेयर्स अंदाजा लगा लें कि हमारे क्या है. और यही वजह है कि जिसकी वजह से गवर्नमेंट को भी लोगों को पुश करना पड़ रहा है, उनसे जीएसटी लेना पड़ रहा है, उनसे इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स ज्यादा लेने पड़ रहे हैं, पेट्रोल महंगा करके उन्हें बेचा जा रहा है, गैस महंगी करके बेची जा रही है, दूसरी यूटिलिटीज महंगी करके बेची जा रही हैं ताकि किसी तरीके से गवर्नमेंट सरवाइव कर सके. बाकी जो लेक्चर है इसका भी एक सेगमेंट और है, वो सेगमेंट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे. लेकिन उससे पहले आज की हम कोर्ट पे आते हैं और बाकी लेक्चर इंशाल्लाह जिस वक्त नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें इंशाल्लाह आपके साथ ये मैं जरूर शेयर करूंगा. आज इतना ही काफी है. द फर्स्ट लेसन ऑफ इकोनॉमिक्स इज स्कार्सिटी. इकोनॉमिक्स का पहला लेसन ही कमी है, हर चीज की कमी है. स्कार्सिटी ऑफ एवरीथिंग. द फर्स्ट लेसन ऑफ इकोनॉमिक्स इज scarcity. There is never enough of anything to fully satisfy all those who want it. The first lesson of politics is to disregard the first lesson of economics. Politics कहती है हर तरफ हरा ही हरा है. Don't worry about it. Everything is perfectly okay. तो जनाब अगले लेक्चर पे आपसे दोबारा मुलाकात होगी. उस वक्त तक के लिए आपसे इजाजत लेते हैं, लेकिन प्लीज इन चीजों को पढ़िएगा और इस पे फर्दर रिसर्च करें ताकि हमें पता चले कि वो ऐसे कौन से नेगेटिव पॉइंट्स हैं, वो कौन से लिकूना हैं जिनकी वजह से हम लोग तरक्की नहीं कर पा रहे. हम लोग अगर आपको विरसे में बहुत अच्छा पाकिस्तान नहीं दे सके तो कम से कम आप लोग तो विरसे में बहुत अच्छा पाकिस्तान छोड़ के जाएं. और इंशाल्लाह हमें अपनी इस जनरेशन से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं. हमें पता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं. आप में अवेयरनेस भी है, आप एजुकेटेड भी हैं, आप इंटेलिजेंट भी हैं और उसके साथ साथ नई टेक्नोलॉजीज के साथ कन्वर्सेंट भी हैं. सो इंशाल्लाह इफ यू हैव द रिजॉल्व, इफ यू हैव द पैशन, इफ यू हैव द कमिटमेंट, पाकिस्तान इंशाल्लाह जरूर तरक्की करेगा. सो जनाब अगली मुलाकात तक खुदा हाफिज.